بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کوئی ایسی ماں کی حالت کا اندازہ کر سکتا ہے جب اس کی 3 کنواری بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگی ہو؟ میری ایسی حالت ہو رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں، کہ ایسی ذلت سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اگر زندہ رہتی تو زمانے والے مجھے تانے دے دے کر ویسے ہی مار دیتے۔ میری 3 جوان لیکن کنواری بیٹیاں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن یہ سب کب اور کیسے ہوا مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا، اور جب تک پتہ چلا تو پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا اور میری عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شاید آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں شروع سے آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ اب میرے لیے مرنا کس قدر ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اگر یہ سب میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ شاید اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دے۔ یہ سب باتیں کرنے والی ایک جوان لڑکیوں کی ماں تھی جو بیچاری اس وقت سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے اس کی کہانی سننے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ اس بیچاری اور مجبور عورت نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرا نام امارہ احسان ہے اور میں نے ایک نہایت مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ہمارا گھرانہ جدی پشتی پیروں کا گھرانہ تھا۔ ہمارے گھر روایات اور پرانے رسم و رواج کی سخت پیروی کی جاتی تھی اور عورتیں پردے کی خاص پابندی کرتی تھی۔ میں 2 بھائیوں کے بعد تیسرے نمبر پر تھی۔ دادا نے اپنی زندگی میں ہی مزار اور گدی ابا کے حوالے کر دی تھی اور ابا کے بعد میرا بڑا بھائی اس گدی کا جانشین ہوتا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ابا کے سامنے ادب سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے علاوہ وہ گھر میں 3 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے 2 چچا کی بیٹیاں تھیں اور ایک میری چھوٹی بہن۔ ہم لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت سخت ماحول میں ہوئی تھی۔ ہمیں باہر جانا منع تھا۔ 5ویں کے بعد ہمیں گھر بٹھا دیا گیا تھا کیونکہ ہمارے گھرانے میں لڑکیاں آگے نہیں پڑھتی تھیں۔ میرے چچا کی ایک بیٹی جس کا نام مومنہ تھا، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ مومنہ باجی کی شادی ساتھ والے گاؤں کے گدی نشین کے بیٹے سے طے کی جا رہی تھی۔ سالوں بعد گھر میں کوئی خوشی آئی تھی اور ہم سب بہت خوش تھے، لیکن مومنہ باجی کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ ایک دن میں نے مومنہ باجی کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اپنی ملازمہ کے کپڑے پہن کر کھڑی تھی اور ملازمہ نے ان کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، مگر پھر مجھے جلد ہی پتہ چل گیا۔ اتنے سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود مومنہ باجی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ ملازمہ کا کپڑے پہن کر اور اس کا حلیہ اپنا کر اس لڑکے سے ملنے جاتی تھی جس سے وہ پسند کرتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ سے جاری رہا اور مومنہ باجی کی شادی تک جاری رہا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں گھر میں کسی کو بتا دوں، مگر پھر سوچا کہ بڑا ہنگامہ مچے گا اور ویسے بھی مومنہ باجی کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے بھی چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری چپ میرے لیے کیسا عذاب لے کر آئے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ عین شادی سے 1 رات پہلے مومنہ باجی بھاگ گئیں اور پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تو گاؤں میں ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوتی۔ اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ مومنہ باجی مر گئی ہے۔ اس کا جھوٹا جنازہ بھی سب کے سامنے دفن کر دیا گیا اور اس کی جگہ میرا رشتہ پیش کر دیا گیا۔ میری شادی کر دی گئی اور مجھے اس کی جگہ رخصت کر دیا گیا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا سائیں تھا اور اس کی رسمیں ہم سے بہت ہی الگ تھیں۔ ان کے ہاں کا عقیدہ تھا کہ پہلی اولاد لڑکا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوگی تو پھر بہت برا شگن سمجھا جاتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے میں نے پہلے لڑکی کو نہیں، لڑکیوں کو جنم دیا۔ میں نے 2 جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا۔ میرے پورے سسرال والوں کا منہ بن گیا، مگر چونکہ میرا تعلق بھی ایک مضبوط گھرانے سے تھا اس لیے مجھے کچھ کہا تو نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھ سے کھچا کھچا ہے۔ میں نے دعا کی کہ میں جلدی سے بیٹے کی ماں بن جاؤں تاکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت مل جائے، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلی بار بھی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اب میں 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور میرے سسرال والوں نے مجھے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب اگر اس نے بیٹا نہ جنا تو وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گے۔
کیونکہ ان کو اپنے خاندان کی عزت اور وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وارث چاہیے تھا۔ میں کیا کہتی؟ میں نے اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ دوسری شادی نہ کرنا، مگر اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ اسے جاگیر اور خاندانی گدی کے لیے ایک بیٹا تو اسے ہر صورت چاہیے، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے حویلی کے آخر میں دوسری طرف سے دروازہ نکال کر الگ کر دیا گیا۔ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تجھے اپنی بیٹیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی یتیم خانے میں دے دے، کیونکہ ان کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ میں غصے میں آ گئی اور کہا، کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ میں اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی پرورش دوں گی اور ان کو ایک اعلیٰ زندگی دوں گی۔ میری ساس ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو ایک دن پچھتائے گی کہ تو نے بیٹیاں کیوں پیدا کی۔ مجھے اپنی ساس کے یوں کہنے پر بہت غصہ آیا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ انہی کے گھر میں رہنے اور انہی کا دیا کھانے پر مجبور تھی۔ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش تھا، ہماری طرف کم ہی آتا تھا۔ ایسے میں ہم ماں بیٹیاں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ پھر جب شوہر کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بالکل ہی ہمیں بھول گیا۔ جب میری بڑی بیٹی کی عمر 12 سال ہوئی اور اس نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو مجھے لگا کہ اب اس کی پڑھائی بند کر دی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا تو بہت حیرانی ہوئی۔ خیر، بچیاں بڑی ہوتی گئیں۔ ایک دن میری سہیلی اپنے بیٹے کے لیے میری بڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی، اور اس بات کا علم جب میرے سسرال والوں کو ہوا تو میری ساس نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا، ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ اگر تو خاندان سے کسی لڑکے کا رشتہ آ گیا تو دیکھیں گے، مگر ذات برادری کے باہر کرنا ہمیں منظور نہیں۔ میری تینوں بیٹیاں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھی، ایک ہی کمرے میں اکٹھی سوتی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں اکیلی سوتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے سے کی ہے، اور وہ تینوں باپردہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والی ہیں، مگر کچھ عرصے سے تینوں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تینوں ایک ہی کمبل میں سوتی تھی، اس لیے مجھے یہی لگا کہ ایک بیمار ہو گئی ہوگی اور اس کے دیکھا دیکھی دوسری بیٹیاں بھی بیمار ہو گئیں۔ میں نے جب لڑکیوں سے کہا چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو تینوں ہی گھبرا گئیں اور کہا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی حالت مجھے ضرورت سے زیادہ ہی کچھ عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ چکر آ رہے تھے اور کہہ بھی کر رہی تھی۔ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب لڑکیاں حاملہ ہو جائیں، مگر میں نے یہ سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹیاں تو انتہائی نیک ہیں، گھر اور مدرسے کے علاوہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں، پھر انہیں کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں شک کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ میں ہرگز بھی یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں حاملہ ہیں، مگر جب میں نے ایک ڈاکٹر کو گھر بلایا تو اس نے تینوں کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے کہا، میں ان کا چیک اپ نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا آپ کسی اور ڈاکٹر کو مت بلائیں، کیونکہ ان میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات سے میں انتہائی پریشان ہو گئی تھی، یعنی میں جو سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ ایک ساتھ میری تینوں بیٹیاں حاملہ ہو گئی تھیں۔ میں تو یہ جان کر کانپ ہی گئی، میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا تھا؟ میری کنواری بیٹیاں حاملہ ہو گئی تھیں، مگر کیسے؟ کون تھے جنہوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ یوں کیا؟ میں نے زندگی میں اپنی بیٹیوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس دن ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت مارا۔ مجھے لگا کہ وہ کار کریں گی، کہیں مار کھاتی رہیں، مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں مار مار کر اور پوچھ پوچھ کر تھک گئی، مگر تینوں نے جیسے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔ اسی وقت میری سہیلی آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں مار رہی ہو انہیں؟ میں اب اپنی دوست سے کیا چھپاتی؟ اسے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ساری بات سن کر وہ کہنے لگی، تم ایسا کرنا، آج رات بیٹیوں کے کمرے میں سو جانا اور ان سے کمبل ہٹا کر دیکھنا، مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ میں نے سوچا کہ میری دوست مجھے کیسی عجیب سی ترکیب بتا کر گئی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے اوپر سے کمبل ہٹا کر دیکھوں، لیکن چونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ چلو اپنی دوست کے کہنے پر رات کو ان کے کمرے میں جا کر کمبل ہٹا کر دیکھوں گی۔ ابھی اس عورت نے یہاں تک سنا کر سانس ہی لیا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل دیکھا اس کی رنگت فک ہو گئی۔ کہنے لگی، میرے شوہر کا فون ہے، آج سے پہلے اس نے کبھی فون نہیں کیا، لگتا ہے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹیوں نے کیا گل کھلایا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میں نے بے چینی سے کہا، ارے یہ تو بتاتی جائیں کہ جب آپ نے اپنی بیٹیوں سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، میں دوبارہ آؤں گی اور پھر بتاؤں گی۔ وہ جلدی میں چلی گئی۔
ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے اس کی کہانی سننا اور اس کا حل پیش کرنا میرا فرض تھا، مگر ابھی تو اس کی کہانی بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی جس دوست نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ بیٹیوں کے اوپر سے کمبل ہٹا کر دیکھنا، اسی نے اسے میرے پاس بھیجا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اکثر پریشانی میں میرے پاس آتی رہتی تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک سوچتی رہی کہ آخر اس کی بیٹیاں ایک ساتھ حاملہ کیسے ہو گئیں۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے مسئلے سنے تھے، مگر ایسا مسئلہ میں نے پہلی بار سنا تھا۔ خیر، اگلے دن میں کافی دیر تک اس عورت کا انتظار کرتی رہی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب وہ پھر سے آئی۔ وہ بیچاری کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ گھر جا کر خیریت رہی؟ آپ کے شوہر کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ وہ کہنے لگی شکر ہے ابھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے کل اپنے تیسرے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ اس کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اب اسے میرے مسئلوں اور میری بیٹیوں سے کیا غرض؟ میں نے کہا اچھا آپ کچھ بتا رہی تھی کہ آپ کل چلی گئیں۔ کہنے لگی جب میں اپنی دوست کے کہنے پر رات کو ان کے کمرے میں گئی اور ان پر سے کمبل ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ایک بیٹی تو کمبل میں موجود نہیں تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا ماورش کدھر ہے؟ باقی دونوں گھبرا کر اٹھ گئیں اور کہا ادھر کہیں ہی ہوگی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے سارا گھر چھان مارا لیکن مجھے اپنی بڑی بیٹی کہیں نہ ملی۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنی بڑی بیٹی آتی دکھائی دی۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں تو گھر میں ہی تھی، واش روم گئی تھی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کیونکہ میں نے واش روم چیک کیے نہیں تھے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی واقعی واش روم میں موجود بھی ہوگی یا نہیں۔ خیر، میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھی، لیکن وہ واقعی گھر سے کبھی اور مقصد کے لیے نہیں نکلی تھی۔ پھر وہ سب ایک ساتھ کیسے؟ میرا دماغ تو بس یہی سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ ہی میرے مسئلے کا حل نکالیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اپنی کنواری بیٹیوں کو یوں حاملہ ہوتے دیکھنا کتنی بڑی اذیت ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ابھی تک تو یہ راز مجھے، آپ کو اور میری سہیلی کو معلوم ہے، بس، اور اس ڈاکٹر کو بھی، مگر اگر یہ بات پھیل گئی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا اپنی بیٹیوں کو کل اپنے ساتھ لے کر آنا اور میں ان سے تفصیل سے بات کر کے معلوم کروں گی کہ کیا معاملہ ہوا ہے سارا۔ وہ کہنے لگی ان کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، آپ ایسا کریں میرے گھر پر چکر لگا لیں، میں سب کو کہہ دوں گی کہ آپ میری دور کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے اس عورت کی لڑکیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکیاں کیسے حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اگلے دن میں نے اپنے حلیے میں معمولی سا رد و بدل کیا اور اس کے گھر چلی آئی۔ اس نے مجھے اپنی تینوں بیٹیوں سے مجھے اپنے دور کے رشتہ دار کہہ کر متعارف کروایا۔ اس کی تینوں لڑکیاں بالکل ایک جیسی ہی تھیں، سادہ اور معصوم سی۔ مجھے وہ تینوں لڑکیاں اچھی لگی تھی۔ دیکھنے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں کہ بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو جائیں۔ کچھ تو پراسرار تھا، کچھ تو ایسا تھا جو وہ لڑکیاں اپنی ماں سے چھپا رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے 2-3 دن یہاں رکنا پڑے گا تاکہ میں ساری صورتحال کا اچھے سے جائزہ لے کر حقیقت تک پہنچ سکوں۔ لڑکیوں کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے ان کی ماں سے پوچھا تم ان کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ اس طرح تمہاری عزت بچ جائے گی۔ جواب میں اس عورت نے مجھے ایسی حقیقت بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی میری ان تینوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے باپ اور ساس نے منع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں رسم ہے اگر 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی شادیاں نہیں کی جاتی۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے، ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ کہنے لگی ہمارے خاندان میں بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا تھا، مگر میرے سسرال میں بھی یہی رسم ہوگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے ڈر کے مارے میری جان نکلی جا رہی ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو ان کا باپ ہم ماں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے گا۔ میں نے ان لڑکیوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میرا اپنے گھر میں آنا سخت ناگوار گزرا ہے۔ بھولی بھالی دکھنے والی لڑکیاں اندر سے کافی چالاک تھیں۔ میں وہاں 3 دن رہی اور اپنی طرف سے بھرپور پتہ چلانے کی کوشش کی کہ ان لڑکیوں کے بچوں کا باپ کون ہو سکتا ہے، مگر وہ لڑکیاں مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھیں۔ آخر میں نے ایک ہی نتیجہ نکالا اور ان کی ماں سے کہا مجھے نہیں لگتا تمہاری لڑکیاں حاملہ ہیں، تم ایک بار کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو
ताकि सच और झूठ का पता चल सके। मैं वहां से वापस आ गई क्योंकि मैं इतने दिन वहां रहकर अपना क्लिनिक बंद नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था शायद वो औरत दोबारा आएगी, मगर वो नहीं आई। शायद उसका मसला हल हो गया होगा। फिर उस बात को काफी अरसा बीत गया, यहाँ तक कि 7 माह गुजर गए। मैं उन सब बातों और लड़कियों समेत सारे किस्से को भूल चुकी थी। मगर अब 7 माह बाद मेरा भाई, जिस लड़की को मेरी भाभी बनाना चाहता था, उसे देखकर सातों आसमान मेरे सर पर फट पड़े। मेरा भाई काफी अरसे से मुझसे कह रहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैं उससे कहती थी, ठीक है, तुम घर का एड्रेस बताओ, हम रिश्ता लेकर चले जाएंगे। मगर वो कहता था, रिश्ता भी लेकर जाएंगे, मगर पहले उस लड़की को आपसे मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा एक मसला है जिसे सिर्फ आप ही हल कर सकती हैं। मैंने अम्मा के गुजरने के बाद अपने भाई को बहुत लाड प्यार से पाला था और मैंने आज तक उसकी हर ख्वाहिश मानी थी। तो ये कैसे हो सकता था कि मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना करती। मैंने उससे कहा कि किसी वक्त शाम में उस लड़की को घर ले आना, और आज वो जिस लड़की को पसंद करता था उसे घर ले आया था और उस लड़की को देखकर मैं दंग रह गई। उस लड़की ने मुझे नहीं पहचाना था, मगर मैं उसे पहचान गई थी। वो वही थी, उस बेचारी औरत की बड़ी बेटी मारविश। उसे देखकर तो मैं सन्नाटे में ही आ गई थी। मैंने अपने भाई को कहा, कब से जानते हो इस लड़की को? कहने लगा, 1 साल से जानता हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। 1 साल से? यानी अगर वो लड़की तब सच में हामला थी तो फिर इस बच्चे का बाप? इससे आगे मुझसे सोचा न गया। मैंने गुस्से में अपने भाई को कहा, जहां तक मैं जानती हूं आज से 7 माह कबल ये और इसकी बाकी 2 बहनें एक साथ हामला थीं। तो क्या इसके होने वाले बच्चे के बाप तुम थे? मेरी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे की रंगत बदल गई, उसके रंग उड़ गए। मेरा भाई भी दंग रह गया। मुझे कहने लगा, आप ही तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पीरों के घराने से है, पर्दादार और बहुत शरीफ है। मैंने इस लड़की को गौर से देखते हुए अपने भाई को कहा, तुम जरा बाहर जाना, मुझे इससे अकेले में कुछ सवालात करने हैं। इसके बाहर जाते ही वो लड़की घबराए हुए अंदाज में कहने लगी, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं तो आपको जानती भी नहीं और ना ही कभी मिली हूं। आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हैं? मैंने जब उसे बताया कि उस वक्त उसकी माँ के रिश्तेदार बनकर मैं ही उसके घर में रहने आई थी, तो उसके पास और कोई रास्ता न रहा कि मुझे सब सच बता दे। कहने लगी, मेरा नाम तो आप जानती ही हैं और ये भी कि हम 3 बहनें हैं। हमने शुरू से सिर्फ अपनी माँ को ही अपने आसपास देखा था। बाप क्या होता है हम तीनों बहनों को मालूम ही नहीं था। हम जैसे जैसे बड़ी होती गईं, हमें मालूम होता गया कि हमारा एक बाप भी है, लेकिन उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी। हम तीनों बहनें एक दूसरे की दुख सुख की साथी थी। हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था। हम एक ही कमरे में एक ही बेड पर तीनों सोती थीं। हमारा घर हवेली के बिल्कुल आखिर में था। कभी कभी हम तीनों खेलते हुए बाहर की तरफ चली जाया करती थी। वही हमारी मुलाकात एक मोहल्ले की आंटी से हुई। वो हमें बहुत प्यार करती थी। हम मदरसे से वापसी पर अक्सर उनके घर चली जाया करती थी। उनका नाम मोमिना आंटी था। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो हमारी अम्मी की कज़न थी। ये तब मालूम हुआ जब मैं 15 साल की हुई। मोमिना आंटी ने बताया कि वो अपने घर से भाग गई थी और उन्होंने भागकर शादी की थी, क्योंकि वो इस खानदान में हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी जिसमें उनकी शादी होने जा रही थी। मोमिना आंटी ने हमें बताया कि हमारा बाप कभी हमारी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि इस खानदान की सालों से रस्म है कि जब 3 बेटियां हो जाएं तो वो उनकी शादी नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि लड़कियों को जहेज की सूरत में जागीर और वरासत में हिस्सा देना पड़ता है। इसलिए हमारा बाप कभी भी हमारी शादी नहीं करेगा। मुझे उन बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन एक दिन जब मैंने खुद अपने बाप और दादी को बातें करते सुना तो मुझे यकीन हुआ। मेरी दादी कह रही थी, अपनी बीवी को समझा दे कि वो अपनी बेटियों की शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दे। हम कोई पागल हैं कि उन 3 लड़कियों की शादी करके उन्हें जहेज में अच्छी खासी जायदाद दें। मैंने तो उसको अभी ये कहकर टाला है कि हम गैर जात में शादी नहीं करते लड़कियों की। मेरा बाप कहने लगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। मुझसे भी 1-2 लोगों ने बात की, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने ये सब मोमिना आंटी को बताया तो वो कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी माँ से भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सबसे चुप कर जिंदगी गुजार रही हूँ। अपने किसी रिश्तेदार के सामने नहीं आ सकती। मगर मेरे पास एक आइडिया है, तुम तीनों इस पर
अमल करोगी तो तुम्हारे माँ बाप खुद तुम्हारी शादी करवाएंगे। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने ही हमें ये प्लान बताया कि हम तीनों अपनी माँ के सामने हामिला होने का नाटक करें, तब मजबूरन उसे हमारी शादी करना पड़ेगी। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात आपके भाई से हुई। मदरसे से वापसी पर अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पहले तो मुझे एतराज़ था कि मैं और मेरी बहनें ऐसा नहीं कर सकती, मगर फिर मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे अपनी आज़ादी चाहिए तो मुझे ऐसा करना होगा। मोमिना आंटी ने कहा था कि जब तुम्हारे माँ बाप तक खबर पहुंचेगी तो वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी से भी तुम्हारी शादी करवा देंगी। उन्होंने मेरी छोटी दोनों बहनों को अपनी बहुएं बनाने का वादा किया था, इसलिए हम तीनों ने ऐसी अदाकारी की जिससे अम्मा को शक होता, और वाकई अम्मा को शक हो भी गया। उसने डॉक्टर को बुलाया, मगर मोमिना आंटी पहले से ही उसे समझा चुकी थी कि क्या कहना है। सब कुछ ठीक जा रहा था। अनकरीब दादी को पता चल जाता और फिर अब्बा को भी, मगर इससे पहले ही आपको अम्मा अपने घर ले आईं और आपने अपनी हाजिर दिमागी से ये जान लिया कि हम हामिला नहीं हैं। आपके जाने के बाद अम्मा ने किसी और डॉक्टर से हमारा चेकअप करवाया और उनको पता चल गया कि हम नाटक कर रही थी। सारा प्लान फेल हो गया। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, मगर वो यही कहती रहीं कि हम बहनों की शादी कभी नहीं हो सकती। उन्हें मोमिना आंटी के बारे में भी पता चल गया। अम्मा मोमिना आंटी से बहुत नाराज़ हुई और हमारा उनसे मिलना जुलना भी बंद हो गया। मैं 24 साल की हो चुकी हूँ और शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे घर वाले ऐसा नहीं चाहते। मैं और आपका भाई एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते, और उसने ही मशवरा दिया कि हम आपसे बात करते हैं। कहने लगा, मेरी बहन दूसरों की परेशानियों को हल करती है तो हमारे मसले का भी हल कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगी, इसलिए हम आपके पास आए, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपको सब कुछ याद होगा। मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरे दिल में एक अरसे से जो बेचैनी थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं अक्सर सोचती थी कि जाने मेरे वहाँ से आने के बाद उन लड़कियों का क्या बना होगा। वो सच में हामिला थीं या नाटक कर रही थीं? आज उन सब सवालात के जवाबात मिल गए। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस मसले को भी हल करूं। इसलिए मैं उस लड़की के बाप और दादी से मिली। मैंने उनको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि हम जहेज या वरासत के नाम पर 1 रुपया नहीं लेंगे, बस अपनी लड़की को रुखसत कर दें। उनको और क्या चाहिए था? उन्होंने मान लिया, और यूं मैं अपने भाई की पसंद को बाइज्जत तरीके से दुल्हन बनाकर घर ले आई। मेरी देखा देखी मोमिना ने भी यही किया, और उसने भी बाकी 2 लड़कियों को खाली हाथ ही कबूल कर लिया और अपनी बहू बना लिया। कहने लगी, मेरी वजह से मेरी कज़न को रुखसत होकर उस जाहिल ख़ानदान में आना पड़ा जहां बेटियों के हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसकी बेटियों को अपनी बहू बनाकर कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। दोनों कज़नों की फिर से दोस्ती और सुलह हो गई। तीनों लड़कियां आज अपने घर में खुश हैं, और उनकी माँ भी बहुत खुश है कि उनकी बेटियों की ज़िंदगी रस्म और रिवाज की भेंट नहीं चढ़ी। मैं सोचती हूँ कि जो लोग बेटियों को उनका जायज़ हक नहीं देते, हिस्सा देने के डर से उनकी शादियाँ नहीं करते, क़यामत वाले दिन वो क्या जवाब देंगे? दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।